تو جب آپ حج کو اس انداز میں سمجھیں گے، جو حج پہ جائے اس کے اندر صبر، برداشت، غصے کو پی لینا، کسی کے مال کی طرف نگاہ نہ اٹھانا، عورتوں کا احترام، ماں کا احترام، اسماعیل ذبیح اللہ کا رویہ کہ اپنے آپ کو قربانی کے لیے کیسے پیش کیا جاتا ہے، ان کو معلوم تھا، اتنا شعور اور عقل موجود تھی کہ میرے گلے پہ اب چھری چل جائے گی، مگر خوف زدہ نہ ہونا، باپ کا اپنے چہیتے بیٹے پہ چھری چلانا، یہ سکھانا چاہ رہا ہے، یہ اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور مشاہدے سے گزریں، کیونکہ مشاہدے کے بغیر دین سمجھ نہیں آ سکتا۔ اگر مشاہدے کے بغیر دین سمجھ آتا تو ابراہیم خلیل اللہ کبھی اللہ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرتے کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کیا تجھے یقین نہیں؟ اے پروردگار یقین تو ہے، میں اس میں اضافہ چاہتا ہوں۔ تو حج کے بعد آپ کے یقین میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس مشاہدے کو دیکھ کے آتے ہیں، وہ جگہ دیکھ کے آتے ہیں، وہ طریقے دیکھ کے آتے ہیں جہاں یہ عظیم ترین لوگوں نے زندگی گزاری۔ پھر دیکھیے، آپ کو اس لیے بھی حج پہ بھیجا جا رہا ہے کہ آخری رسول نے کون سے علاقے میں، کس حالات میں، کس طریقے سے کام کیا، کہ کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی مخلوق چھوڑی نہیں جو رسول اللہ کی مددگار ہو، تاکہ توحید مکمل رہے۔ خالق ہی ان کا مددگار تھا، مالک ہی ان کا مددگار تھا۔ ان کی جدوجہد، تک و دو، وہاں کے حالات، وہاں کا موسم، وہاں کے لوگوں کے رویے، یہ آپ وہاں جا کے سٹڈی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو ویژولائز ہوگا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوش کس لیول کی تھی، آپ کی دعوت کس لیول کی تھی، آپ کی محنت کس لیول کی تھی، آپ کی برداشت کا کیا لیول تھا، آپ کے صبر کا کیا لیول تھا، آپ میں ہمت کتنی تھی، آپ مخلص کتنے تھے اللہ کے لیے۔ یہ آپ کو تب پتہ لگے گا جب آپ حج پہ جائیں گے۔ یہ چاروں پرسنالٹیز کو آپ نے جا کے سٹڈی کرنا ہے، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، ہاجرہ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کو سٹڈی کرنے کے لیے جانا ہے حج پہ۔ حج ہے ان کو جا کے فزیکلی مشاہدہ کرنا ان واقعات کا، ان معاملات کا، اور اس میں سے حکمتیں تلاش کرتے ہوئے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو اللہ کے حبیب ہمیشہ اللہ سے کرتے، اے اللہ مجھے اشیاء کی حیت نہیں، ان کی فطرت کا علم عطا فرما۔ ایسے یہ اعمال جو ہیں، ایسے یہ اراکین دین جو ہیں، ان کے پیچھے ایک حکمت بھی پوشیدہ ہے، اللہ آپ کو اس کا علم عطا فرمائے۔ اب جیسے نماز ہے، نماز کے لیے ہے کہ نماز اس لیے فرض کی گئی کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے، تو نمازیں بھی جاری، فحش و منکر بھی جاری، تو کیا نماز ہو گئی؟ اس کے اندر جو جست چھپا ہوا ہے وہ ہے فحش و منکر سے رک جانا۔ تو آپ کو حج کے اندر چھپے ہوئے ان ارکان میں جو حکمتیں ہیں ان کو جا کے ڈھونڈنا ہے، ان کو تلاش کرنا ہے، اور وہ چاروں عظیم شخصیات کے ریفرنس دیکھنے ہیں، ان کی محنت دیکھنی ہے، ان کا رویہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ آپ نے کیا تو حج کو سمجھ لیا، اس کا فائدہ آپ کو اور امت کو دونوں کو ہوگا، پاکستانیوں کے پاکستان کو ہوگا۔ بہت سارے دوست بہت زیادہ حج کرتے ہیں، کئی بار جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور اس حج کے جب دین مکمل ہو گیا، پیغام پورا کر دیا گیا، اللہ کے حبیب نے اللہ کو گواہ بنا لیا، لوگوں کو گواہ بنا لیا کہ جو مجھ پر پیغام آیا میں نے تمہیں بھرپور اور مکمل پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تو سن لے، لوگوں کو آپ نے گواہ بنا لیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 80 دن دنیا میں ظاہرہ تشریف فرما رہے، اور 80 دن کے بعد آپ نے برقع فرمایا۔ اس میں ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے کہ انڈونیشیا میں لوگ جوانی میں حج کرتے ہیں، ملائیشیا میں لوگ شادی نہیں ہوتی جوانی میں حج کرتے ہیں، ہمارے ہاں لوگ بڑھاپے میں حج کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، بڑھاپے کا حج رسول اللہ کی سنت ہے۔
رسول اللہ نے جوانی میں حج نہیں فرمایا۔ دوسری چیز